کراچی کے علاقے کورنگی میں قائم فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں کئی افراد زخمی جبکہ کئی انتقال کر گئے۔ زخمیوں کی طبی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں لگنے والی آگ کے مقام پر دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کی ٹیم نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ یہ وہ انڈسٹریل ایریا ہے کہ جہاں ایک بلڈنگ میں ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ یہاں تقریباً 16 کے قریب افراد جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کی مغفرت فرمائے جن کا یہاں انتقال ہو گیا، اور جو یہاں زخمی ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس حادثے میں انتقال کر جانے والوں کے لواحقین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے تعزیت کی اور دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ اس وقت ہم جناح ہاسپٹل کے مردہ خانے کے باہر کھڑے ہیں اور کورنگی مہران ٹاؤن میں جو بھی حادثہ ہوا تو ڈیڈ باڈیز جو آئی ہیں وہ یہاں آئی ہیں۔ یہاں ہمارے آنے کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، ان سے کوئی تعزیت کا سلسلہ ہو جائے کہ تعزیت کرنا بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں یہ جو آگ کی واردات ہوئی، اب تک جو آخری اطلاع کے مطابق 17 اموات ہوئی ہیں۔ حضور میں آج حاضر ہوا تھا ان کے علاقے میں، عثمان آباد میں۔ آج سویم تھا، تقریباً ایک ہی محلے کے 8 اسلامی بھائی تھے اور جہاں پر یہ شہادت ہوئی، اور 3 سگے بھائی تھے، اور ایک کوہرام مچا ہوا تھا جب میں آج گیا تو وہاں پر، اور بڑی عجب عجب باتیں پتہ چلی کہ یہ تینوں ہی مطلب ان کی ایک بچہ تھا، شادی کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، تینوں شادی شدہ تھے، اور ایک ان کے جو بہنوئی تھے ان کو 3 دن ہوئے تھے اس جگہ پر جاب کرتے ہوئے، اور ان کی بقرعید کے بعد شادی ہوئی تھی، یعنی 3 دن پہلے نوکری ملی اس جگہ پر، اور یہ بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ اور یہ 3 میں سے 2 بھائی جو تھے وہ محرم کے مدنی قافلوں میں بھی سفر پر گئے تھے، تو بڑا ہی عجب منظر تھا اور بہت لوگ اشکبار تھے۔ اب جوان موتیں ہیں تقریباً، جتنے بھی یہ 16-17 بتائے جا رہے ہیں نا، یہ تقریباً جوان موتیں ہیں۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے، اور کس طرح یہ دنیا سے چلے گئے؟ بہت کچھ بتاتے ہیں جو بیٹھے تھے ان کے پاس، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے جن کے 3 بیٹے دنیا سے چلے گئے، تو وہ باتیں یہی ہو رہی تھی کہ کوشش تو کی انہوں نے نکلنے کی، لیکن ایک تو دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹ گیا، اور دروازے کے قریب جب پہنچے نکلنے کے لیے تو دروازے پر بھی آگ لگ گئی، تو وہاں سے بھی یہ پھر باہر نہیں نکل سکے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں۔ اللہ پاک ان تمام، یا اللہ پاک جو 17 یا جتنے بھی عاشقان رسول اس واردات میں، کورنگی کی آگ کے واردات میں شہید ہوئے، ان سب کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے، ان کے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہ معاف فرما دے، بیچاروں کی بے حساب بخشش کر کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کے جو بھی سوگوار ہیں سب کو صبر جمیل، اور سب کو صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ تارے کئی گھرانے اس وقت رنج و غم میں ڈوب گئے، اے اللہ پاک ان کے غم دور ہو جائیں، وہ ایسا کرم کر دے کہ جن جن کے یہاں یہ حادثے ہوئے ہیں سب کو سفر مدینہ کی خوشخبری مل جائے، سب حج کے لیے چلیں اور تیرے پیارے کعبے کا طواف کریں، تیرے محبوب کے سبز سبز گنبد کے جلوے دیکھیں، اور ان کے غم دور ہوں، ان کی گئی بھی خوشیاں پلٹ آئیں۔ یا اللہ پاک ان کی مسکراہٹیں لوٹ آئیں، رحمت کی نظر فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان میں جو زخمی ہیں الہ العالمین ان پر بھی رحم فرما، ان کے زخم درست ہو جائیں، بیچاروں کو در در کی ٹھوکروں، اسپتالوں کے پھیروں، ڈاکٹروں کے دھکوں، دواؤں کے خرچوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین فیکٹری جن کی تھی ان کا بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہوگا بیچاروں کا، سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب پر فضل کر دے، کرم کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ان تمام فوت ہونے والوں کے جو دوائقین ہیں، تو
خاندان والے ہیں جو سوگوار ہیں، میں سب سے تعزیت کرتا ہوں. جو زخمی ہیں ان سے بھی اظہار ہمدردی. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. ہمت رکھیے گا. اللہ پاک نے جو کیا وہ اس کی مرضی. دنیا سے جانا تو سبھی نے ہے، کوئی بھی رہے گا نہیں، کوئی بھی آگے رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جس نے دنیا میں خوشیوں کا گنج پایا اسے بالآخر موت کا رنج مل کر رہا. جس نے دنیا میں خوشیوں کے پھول اکٹھے کیے بالآخر موت کے کانٹے نے زخمی کر کے اسے قبر میں گرا دیا. ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. اللہ کرے کہ ایمان سلامت رہے. وقت آخر یا خدا اتار کو خیر سے محبوب کا دیدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے FGRF کے عاشقان رسول نے یہاں اپنی خدمات پیش کی، اور یہ جہاں بھی اس طرح کا آقا کی دکھیاری امت کو موقع ہوتا ہے، کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے تو یہ ہمارے اسلامی بھائی پہنچ جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. اللہ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے. اور جو اس سلسلے میں مالی تعاون کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ سب جو جاتے ہیں ان میں ایک تعداد تو رضاکارانہ ہوتی ہے جی، لیکن پھر بھی اور بہت سارے خرچے تو ہوتے ہیں نا. جو غذائیں فراہم کرنا ہے، ان کو پانی کی بوتلیں دینا، دوائیں دینا، پھر کنوینس، یہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا اس میں خرچہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک جو بھی اس میں مدد کرتا ہے ان کا بھی دو جہاں میں بیڑا پار کر دے. حضور ہمارا مزید انشاءاللہ آج مشورہ ہوا ہے کہ یہ اس پہ کئی بچے جو یتیم ہو گئے ہیں اور بہت غریب لوگ تھے، یہ کرائے کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں اور تنخواہ سے ہی اس کا گزارا ہوتا تھا. آج میں علاقے میں گیا تو نگران صاحب بتا رہے تھے، تو انشاءاللہ نیت ہے کہ FGRF کے تحت مشورہ کر کے ان کی مالی مدد بھی کی جائے، ان کی کچھ کفالت کا انتظام بھی کیا جائے، کیونکہ یہ تو اچانک ہی سر سے گویا ایک سایہ اٹھ گیا ہے. اللہ اس مشکل گھڑی سے ان کو خیر سے برکت عطا کئی فرمائے. ماں باپ کے سہارے چھن گئے، ایسا ہی ہے، کتنے ایسا ہی. سہاگ اجڑ گئے، ایسا ہی. چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، اللہ اکبر. بیچاریاں بیواں ہو گئیں. اللہ یہ تو یہی اس کا صدمہ جانتے ہیں ہم تو. بس وہ تھوڑا بہت ہمدردی کے دو بالکل بول ایسا. بول لیے پھر پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی رشتہ دار بھی آج کل 2 دن بس وہ سمجھو کہ آئیں گے، تیجے میں آئیں گے، پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. بس یہی ہوں گے اور حالات ہوں گے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین. اور دوسروں پر نظر رکھنا بھی نہیں کہ وہ آئے گا ہمیں پوچھے گا، وہ کھانا بھیجے گا، وہ مدد کرے گا. نہیں، اللہ مدد کرے گا. اس کے حبیب نظر کرم کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ہمت رکھیے گا، صبر کیجیے گا. ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشق کو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. بے صبری سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے، جانے والا پلٹ کر آتا نہیں ہے، بلکہ صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ بے صبری کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. یہ اس سے بڑا نقصان ہے. اس مصیبت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہاتھ سے جنت کا خزانہ نکل جائے. مرنا تو کس نے نہیں ہے. کربلا کا ماحول ہمارے سامنے ہے. میں تو پچھلے دنوں ہم نے کربلا کی یاد منائی ہے. کتنا کتنی دردناک داستان ہے کربلا کی. سب نے صبر ہی تو کیا. ہمیں بھی صبر کرنا ہے. کربلا کا یہ واقعہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ صبر کا درس دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ فراہم کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کا جنازہ بھی کئی اسلامی بھائیوں کا جنازہ مفتی علی اصغر صاحب نے جا کر پڑھایا تھا. الحمدللہ. 3 جنازے پڑھائے. مدنی خبریں میں تھا مفتی علی اصغر صاحب نے. یہ جو برابر میں ہے نا، یہ ان کے والد صاحب ہیں، بالکل جو مفتی صاحب کے ساتھ سفید داڑھی والے ہیں، یہ ان کے 3 بیٹے تھے. اللہ اللہ. میرے باپ کھڑا ہوا جو اللہ اپنے پاؤں پہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک صبر عطا فرمائے. بچارے